ڈی سی کرم فائرنگ کیس تفتیش میں اہم پیش رفت، 2 ملزم گرفتار۔ کریک ڈاؤن کے دوران فائرنگ کے ملزم پکڑے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں شرپسندوں کو ضلع کرم سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شرپسند فائرنگ کی FIR میں نامزد ہیں۔ شرپسند تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل، دیگر کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری۔ کوئٹہ PB45 میں 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ، پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی علی مدد تک کامیاب قرار۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، پشتونخوا میپ کے نصر اللہ دوسرے نمبر پر رہے۔ JUI کا احتجاج، کارکنان RO آفس کے باہر جمع ہو گئے، کہا فارم 45 کے تحت ہمارا امیدوار جیتا ہے۔ RO آفس کے باہر امن و امان کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ وکیل بانی PTI عثمان ریاض کہتے ہیں کیس ہائی پروفائل ہے، 23 دسمبر کے بعد اب مزید فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سیدھا کیس ہے، جوڈیشل آرڈر میں فیصلے کی تاریخ 6 جنوری دی ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے رحیم خان میں ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی ترقی میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار کی تعریف۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید، نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ اور تجارت میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کانکنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر متحدہ عرب امارات کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں، رسیدیں نہ دکھانے پر ہے۔ اصل رسیدیں دکھا دیں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے کے بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرایا؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، ان کی اپنی رسیدیں جعلی نکلیں۔ جو قیدی انڈر ٹرائل ہیں ان کی آزادی کا راستہ صرف عدالتوں کے ذریعے ہے۔ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مطالبات پر ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کا سگنل نہیں ملا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا حکومتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کا اہتمام کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن حکومت کی طرف سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی بانی PTI سے ملاقات میں تحریری مطالبات پر مشاورت کرے گی۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ماہ ملیشیا اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ 3 سے 5 فروری تک ملیشیا میں قیام کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقات کریں گے۔ پاک ملیشیا تعلقات، تجارت، توانائی اور زراعت پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار ملیشیا کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر بنگلہ دیش بھی جائیں گے۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر PP قیادت ناراض۔ پیپلز پارٹی نے جس دن حمایت ختم کی، وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاع شازیہ مری کہتی ہیں اتھارٹی کے قیام پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، فیصلے سے ان کی پارٹی کو بے خبر رکھا گیا۔ کئی بار مطالبہ کیا گیا قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلائے، میری ٹائم سیکٹر پر اتحادیوں اور صوبوں کی رائے سب سے پہلے لی جائے۔ آئین کے مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ چند لوگوں نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ حکمران صحت، تعلیم اور امن فراہم نہیں کر سکتے تو انہیں ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں خطاب، کہا امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، تحفظ کے لیے امن خریدنا پڑتا ہے۔ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ حکومت عوام سے ٹیکس لیتی ہے، تعلیم دینا اس کی ذمہ داری۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی زندگی چھین لی۔ 8 سال کا عباد شاہ فیصل کالونی میں کھلے گٹر بھی گرا۔ بچے کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی۔ عباد شاہ فیصل کالونی میں تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہول میں 2 بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔ شاہ فیصل کالونی میں 2 نمبر روڈ پر کسی مین ہول پر ڈھکن نہیں لگا۔ ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک نے ڈھکن لگانے کی ذمہ داری واٹر کارپوریشن پر ڈال دی۔ حادثے کے بعد شہریوں نے کھلے مین ہول پر بلاک رکھ دیے۔
گورنر سندھ کا میئر مرتضی وہاب سے رابطہ، گٹروں پر ڈھکن نہ ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ مرتضی وہاب نے کہا ڈھکن موجود ہے لیکن نشے کے عادی افراد ڈھکن اور گرل چوری کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کا بلدیاتی نمائندوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ مرغی کا گوشت 900 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ پولٹری فارمرز کی منمانی، انتظامیہ کی بے بسی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں چکن کی قیمت 900 روپے فی کلو ہو گئی، 10 دن میں 300 روپے کا اضافہ۔ لاہور، فیصل آباد، سکھر اور حیدرآباد میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ شہری 700 سے 750 روپے کلو چکن خریدنے پر مجبور۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 680 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ مہنگائی کی شرح 5%، مگر ہمیں کیا فائدہ، خواتین بھی ناراض۔ دھند کے باعث ریلوے آپریشن آج بھی متاثر، ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئی۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے، پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے، عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ پراکرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس، تیزگام، منت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کا شیڈول بھی درہم برہم۔ فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر، 6 پروازیں منسوخ، 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹ پر اتاری گئیں۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا۔ قلات کا درجہ حرارت -9، کوئٹہ کا -8، زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا۔ چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری، لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے۔ یوم حق خود ارادیت پر کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظفر آباد آزادی چوک پر کشمیریوں کی مشعل بردار ریلی۔ شرکاء کا کہنا تھا اقوام متحدہ کشمیریوں کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلوائے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ قرارداد کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا اعادہ کرتی ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے 7 دہائیوں سے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مشال ملک نے کہا اقوام متحدہ بتائے ان وعدوں کا کیا ہوا جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کرشماتی شخصیت کے حامل سیاستدان تھے۔ انہوں نے پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے پر بھرپور توجہ دی۔ وہ سلامتی کی کلید ایٹمی پروگرام کے معمار تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے یوم پیدائش پر پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جدید پاکستان کے معمار اور دور اندیش رہنما تھے۔ انہوں نے مزدور اور پسماندہ طبقات کو حقوق دیے۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے ان کی جد و جہد ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے بار افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی جو 10 دن میں رپورٹ دے گی۔ کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا۔ موجودہ چیف لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب۔ ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی۔ آئی جی نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد آف لوڈ کر دیے گئے۔ آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلرز کا نشانہ بن سکتے تھے۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے مسافروں کو نامکمل سفری دستاویز اور دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا۔ متعدد مسافروں کو دستاویز کی بنا پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دیگر حراستی افراد کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، چین نے لداخ کا اہم حصہ اپنے نام کر لیا۔ چین کا لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان۔
मोदी हुकूमत सीख पा। भारतीय वजारत खारजा ने मामले पर बीजिंग से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीनी दिफाई तर्जुमान का कहना है सरहदी इलाकों में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तैयार है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा होतान प्रीफेक्चर में 2 नई काउंटीज के कुछ हिस्से लद्दाख में आते हैं। अक्साई चन के इलाके पर भारत चीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्जाम लगाता है। भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत 3 अफराद हलाक। 2021 में ऐसे ही एक हादसे में भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 फौजी हलाक हो गए थे। गजा में इसराइली जा रही है 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। जुनूबी गजा में सहूनी फोर्सेस ने इमदाद तकसीम करने वाली गाड़ी पर बमबारी की। 6 फलस्तीनी सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। जबालिया में हमले में 5 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हिंदू इंतहा पसंद बरतानिया में भी मुस्लिम दुश्मनी से बाज न आए। इंग्लैंड के इलाके शेफील्ड में पाकिस्तानी निजात बरतानवी के रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ भी की। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है भारतीय नशे में थे, खाना खाने के बाद शोर मचाया कि हमें गाय का गोश्त खिला दिया। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने बताया हमारे मेन्यू में तो गाय का गोश्त शामिल ही नहीं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन पीसीबी का कौमी बैटर साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी तौर पर लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी का कहना था साइम अयूब को पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ जाएंगे। साइम अयूब के इलाज के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कराची में सीव्यू पर मैराथन करक के इसरार खटक ने 42 किलोमीटर का मरहला जीत लिया। इसरार ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 30.8 सेकंड्स में तय किया। हाफ मैराथन में अख्तर की पहली, कासिम की दूसरी पोजीशन। और फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में बिल्लियों का मुकाबला है। मुख्तलिफ नस्लों की 150 से जायद नायाब और खूबसूरत बिल्लियों ने अदाएं दिखाई। बिल्लियों के मालिकान को सर्टिफिकेट के साथ तोहफे भी दिए गए।